وأغنى أمات وأحيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. مخلص موحد بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ بند قدوس نے روز اول سے ہر نبی اور پیغمبر کی زبان سے دین توحید کو مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا. کوئی بھی دور رہا، کوئی بھی بستی یا قوم رہی، یا کوئی بھی پیغمبر اور اللہ کا نبی جو ان کی طرف اللہ نے مبعوث فرمایا، ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کا اعلان، ہر نبی کا سبق اس قوم یا اس بستی یا اس علاقے یا امت کے لیے توحید کا سبق تھا. اسی کے ساتھ وصیت کی اللہ نے،
اور جب اللہ نے وصیت کی تو ہر پیغمبر نے بھی اسی دین کی وصیت کی ہے۔ قرآن مقدس کی بیش بہا آیات ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں کا وہ پیغام اور وہ دعوت قرآن مقدس کے اندر ذکر کر رہی ہے۔ کسی بھی قوم کی کامیابی کے لیے یا کسی بھی علاقے کی کامیابی کے لیے، بستی کی کامیابی کے لیے اللہ فرماتی ہے میں نے دار و مدار مقرر کیا ہے، معیار مقرر کیا ہے تو عقیدہ توحید کو مقرر کیا۔ بغیر توحید کے کسی بھی قوم کی کامیابی کے لیے کسی قسم کی رخصت یا اعلان میں اللہ نے ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ یہ توحید اتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ اتنی ضروری امر ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتی ہیں اگر توحید نہ ہوتی تو توحید کے بغیر میرے نبیوں کا گزارا بھی نہیں تھا، میرے انبیاء اور رسولوں کا گزارا بھی ہوتا ہے تو میری توحید سے ہوتا ہے۔ اگر درمیان سے میری توحید کو نکال دیا جائے، میں اللہ کی وحدانیت کے حکم کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ میرے پیغمبر کی نبوت باقی بچتی ہے اور نہ میں اللہ کی توحید کا منشا پورا ہوتا۔ میں اللہ کی توحید کا منشا، مقصد اور مرضی تب پوری ہوتی ہے جب توحید کا ڈنکا کائنات میں بجتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر تقریباً 18 انبیاء کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَلَوْ أَشْرَكُوا بِالْفَرْضِ وَالْمُحَالِ، میرے انبیاء سے شرک کرنا ممکن تو نہیں ہے، لیکن وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے نبی بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے ان عملوں کو بھی میں اللہ سے چٹ کر کے ضائع کر دیتا، ان کے پڑے بھی کوئی عمل باقی نہ رہتا۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک اتنی گندی بیماری ہے، اتنی نافور چیز ہے کہ یہ بندے کے عمل کو اس سرے سے چٹ کر جاتا ہے۔ اور میں پہلے کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں، ایک لفظ ہوتا ہے عبد اور ایک لفظ ہوتا ہے ضبط۔ جب پولیس کسی مجرم کے قبضے سے چیزیں وصول کرتی ہے تو دو قسم کی ہے، ایک منشیات ہوتا ہے اس کو بھی پولیس لے لیتی ہے، دوسرا اسلحہ ہوتا ہے اس کو بھی پولیس لے لیتی ہے، لیکن کبھی بھی منشیات کو لے کر باقی نہیں رکھا جاتا۔ شہادت اور گواہی کے طور پر پیش کرنے کے بعد اس کو پولیس جلا دیتی ہے، اس کو ضبط کر دیتی ہے، اور جو اسلحہ ہوتا ہے اس کو ضبط کرتی ہے۔ معلوم ہوا اسلحہ بھی جرم ہے اور منشیات بھی جرم ہے، لیکن اسلحے کو باقی رکھنے کی گنجائش ہے اس لیے اسے ضبط کیا جاتا ہے۔ منشیات کو باقی رکھنے کی گنجائش نہیں، اس کو ضبط کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک کا عمل جب میرے دربار میں آتا ہے تو اسے باقی رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، میں اللہ اسے سرے سے ضبط کر دوں گا۔ لہذا کوئی بھی بندہ شرک کرے گا وہ اگر یہ امید رکھے کہ میں نے فلاں عمل کیا ہے، حج کیا ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کی ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، مسجد تعمیر کی ہے، مدرسہ بنایا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں جتنا بھی اس نے کیا ہے اس کا کچھ بھی میں اللہ کے دربار میں باقی نہیں رہا، سارے کا سارا چکر ہو گیا۔ لہذا شرک بہت بڑی نجس کی ہے، اور یہ توحید ایسی چیز ہے، یہ ایسا کمال ہے توحید کہ اس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی وصیت کی ہے، اس
عقیدہ توحید، اور دین مکمل ہوتا ہے توحید کے ساتھ، دین مکمل ہوتا ہے توحید کے ساتھ، جس کے ایمان میں، جس کے عمل میں، جس کے نظریے اور عقیدے میں توحید شامل نہیں ہے یا توحید داغدار ہے، ایسا بندہ جتنی عبادات کرتا رہے اللہ کے دربار کے اندر اس کا دین کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا الا هل بلغت الرسالہ، کیا میں نے رسالت پہنچا دی ہے، میں نے کیا امانت اپنی قوم تک پہنچا دی، ادا کر دی ہے، کیا میں نے امت کی خیر خواہی کر دی ہے؟ تمام امت نے اللہ کے پیغمبر کو بیک زبان صحابہ نے جواب دیا، آپ نے ہم تک رسالت کا مشن بھی پہنچا دیا ہے، آپ نے امت کی اصلاح کو بھی کر دی ہے، اور آپ نے ہم تک امانت بھی پہنچا دی ہے۔ گویا اللہ کے پیغمبر نے امانت پہنچائی تھی تو توحید کی امانت پہنچائی۔ کون سی امانت؟ یہی توحید و امانت تھی اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس امانت کو سنبھال کے رکھا، امانت سے مراد امانت توحید، امانت توحید ہے۔ والذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ لوگوں میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، وہ لوگ آمنو جنہوں نے توحید والی امانت کو بڑا سنبھال کے رکھا ہے، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اپنی توحید والی امانت کے اندر انہوں نے کسی قسم کے ظلم کو نہیں ملایا ہے، کسی قسم کے ظلم اور شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی ہے۔ اولئک لهم الامن، ان لوگوں کے لیے میں امن کے ایسے سمندر بہا دوں گا، ان کی زندگی میں بھی امن ہوگا، ان کے گھر میں بھی امن ہوگا، ان کی حیات میں بھی امن ہوگا، ان کی موت میں بھی امن ہوگا، ان کی قبر میں بھی امن ہوگا، ان کی حشر میں بھی امن ہوگا۔ لَهُمُ الْأَمْنُ، اللہ اکبر۔ تو گویا اللہ نے دین کامل کا ہم سے تقاضا کیا، مکمل دین کا تقاضا کیا، اور جو بندہ دین کو کسی بھی شعبے کے اندر یہ سمجھے کہ جی یہ کام کرنے سے ہو جائے گا، یہ نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، جی اگر ہم سنت نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر زکوٰۃ نہ دے تو کوئی جرم کو اتنا گناہگار تو بندہ نہیں ہوتا، اگر بندہ فلاں عمل نہ کرے، رخصت دین کے اندر تلاش مت کرو، دین میں عظیمت کے اوپر عمل کرو، دین نے جس چیز کو اعلیٰ ذکر کیا ہے اعلیٰ کو تلاش کرو، ادنیٰ کو تلاش کرو۔ آج کے دور میں جو بندہ اعلیٰ کو تلاش کرے گا اسے ادنیٰ کی توفیق ہوگی، اسے توفیق کس کی ہوگی؟ ادنیٰ کی ہوگی، اور جو سرے سے ادنیٰ کوئی تلاش کرے گا تو اسے کسی چیز کی توفیق نہیں ہوگی۔ اور یہی ہوتا ہے جو بندہ سنت چھوڑتا ہے ایسا وقت آتا ہے اس سے واجب بھی رہ جاتی ہے، پھر واجب جب چھوڑتا ہے تو ایسا وقت آتا ہے جو اس سے فرائض بھی رہ جاتے ہیں، فرائض جب چھوڑتا ہے تو ایسا وقت آتا ہے کہ اس سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ رخصت مت تلاش کیا کریں۔ آج کل ایسے لوگ نکل آئے ہیں 2-3 کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر فتوے دینے شروع کرتے ہیں جی سنت نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہگار نہیں ہوتا ہے بندہ، سنت نہ پڑھو تو بندہ گناہگار، بھائی گناہگار نہیں ہوتا، یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر کو فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور کا دین کہاں سے مانا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو بھی دعوت دی ہے توحید کو، اپنی اولاد کو بھی وصیت کی ہے توحید۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بنی ہے
ساتھ وصیت کی ہے ابراہیم پیغمبر نے بنیے اپنے بیٹوں کو یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی ہے اور ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی ہے اور کیا کہا انہوں نے اس کا ماتھا جھکے تو اللہ کے سامنے، اس کے کان سنے تو اللہ کی توحید کے نعرے سنے، اس کی آنکھیں دیکھے تو اللہ کی توحید کی نشانیاں و دلائل و براہین دیکھے، اس کے ہاتھ کے حرکت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کے گھٹنوں سے نکلے اللہ کے سامنے سجدے نکلے، اس کے پاؤں چلے تو اللہ کی توحید کے لیے چلے، جو درباروں کے طواف کرے گا، جو درباروں پہ سجدے کرے گا، جو درباروں پہ اپنے ہاتھوں سے غیر اللہ کی نظر و نیاز دے گا، جو اپنی زبان سے علی علی یا علی کے نعرے لگائے گا، جو باہر ہاتھ پیڑا تھک کے نعرے لگائے گا، جو کہے گا بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت کھلی کے نعرے لگائے گا، اللہ فرماتی ہے اس نے اپنے سارے وجود کو میں اللہ کی تابع نہیں کیا، جو میرے تابع اپنے وجود کو کرتا ہے وہ بندہ میں اللہ کے بغیر کسی کے نام کے نعرے بھی نہیں لگاتا، کسی کے نام کے سجدے بھی نہیں کرتا، کسی کے نام کی گیاریاں باریاں بھی نہیں لیتا، کسی کے نام میں چڑھاوے چادریں بھی نہیں چڑھاتا، اس کا جو کچھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ جو دینا ہے تجھے ہی دینا ہے، وایاک نستعین، اللہ جو لینا ہے تجھے سے لینا ہے۔ ہم نے تو صرف توحید سنا ہے، توحید کا پہلا صفحہ تو سنا ہے لیکن ورکا پرتیا نہیں، توحید کا ورکا پرتو تو پتہ لگتا ہے۔ ہاں آج موت یہ پڑی ہے لوگ توحید اوپر سے کر دیتے ہیں لیکن اس کتاب توحید کو کھولتے نہیں۔ اور یہی جو بات اللہ کے پیغمبر ابراہیم اور یعقوب نے کہی، یہی بات اللہ کے بعد پیغمبر نے فرمائی، یہی بات اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، او ایمان والو، یا ایھا الذین سے بھی بات پوری ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے صاحب نے شرط کس کی لگائی؟ ایمان، وہ جن کے پاس توحید کی امانت موجود ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا، او وہ لوگ جن کے پاس ایمان کی امانت موجود ہے، جن کے پاس امانت موجود نہیں ہے، وہ سنبھالیں گے کس چیز کو؟ سنبھالے گا وہی جس کے پاس امانت موجود ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان کی امانت رکھنے والوں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اس اللہ کا تقوی رکھنے کا حق ہے، جیسا اللہ کا خوف رکھنے کا حق ہے، جیسے اللہ نے یہ فرمایا میرا پیغمبر ان کے سامنے دین اسلام کا وہ کامل نمونہ پیش فرما دے۔ اللہ کیسے پیش فرماؤں؟ اللہ فرماتے ہیں میں تجھے پڑھاتا جا رہا ہوں، تو پڑھ کے وہ سناتا چلا جا میرا پیغمبر۔ اللہ وہ کون سی بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل، فرما میرا پیغمبر، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا مر جانا، للہ، اللہ ہی کے لیے۔ گویا میری نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، چاہے وہ سجدہ ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، قعدہ ہے، قیام ہے، جو بھی ہے یہ سارے کا سارا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب یہ حق تقاتہ ہی جو ہے یہ اس کا ایک مصداق، اس کا ایک جز ہے، ایک پہلو کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہاری زندگی اور تمہاری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو جو کہے اسا یا محمد کہنا ہے ان واقعیاں سڑ دیاں، یہ بھی ایمان ہے۔ اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ مشرکین جو ہوتے ہیں نا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم بدعادتیاں یا بدعقیدگیاں رکھتے ہیں اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ جلتے ہیں، حالانکہ ہم ان سے جلتے نہیں، ہم کہتے ہیں ان کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ گے، کیونکہ شرک کا ایک پہلو ہے یہ تمہارے کہ جو الفاظ اللہ کے لیے ادا کرنے چاہیے وہ تم رسول کے لیے ادا کر رہے ہو، تو ایک درجے کا یہ بھی شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر مدد کے لیے پکارو گے تو یہ شرک ہے، کیونکہ مدد کے لیے کس سے پکارنا چاہیے؟ بولو اللہ کو، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی رکھو کس کا؟ ڈر رکھو کس کا؟ خوف رکھو کس کا؟ حق تقاتہ، جیسا اس اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ جب تمہارا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر حرکت، ہر سکون، ہر عقیدہ، ہر نظریہ اللہ کی منشا و مرضی کے مطابق ہوگا، پھر تم مسلمان ہوگے۔ لہذا میں محمد تمہیں کہتا ہوں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور شیخ القرآن کا یہ طرز تھا، وہ پھر نام لیا کرتے تھے، جس علاقے کی جو سرکار ہوتی تھی اس کا نام لیا کرتے تھے. ان کے قریب بڑی سرکار تھی، تو انہوں نے کہا کہ بڑی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. علی حجویری ایک مکھی بھی پیدا، باول حق زکریا ملتانی ایک مکھی بھی پیدا، چلے شاہ ایک مکھی بھی پیدا، دولت شاہ ایک مکھی بھی پیدا، عابد شاہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. جب یہ نام لے کے وہ پکارا کرتے تھے تو جب انہوں نے بری کا نام لیا تو بہت سے لوگ مسجد کے اندر اٹھ گئے، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. کوئی جھگڑا لڑائی ہوئی، باقی لوگ بھی کچھ زخمی ہوئے. حضرت شیخ القرآن کے ماتھے پہ چوٹ آئی، وہ بھی زخمی ہو. اٹھا کے ان کو لے جایا گیا اسپتال جب لے کے گئے ان کی پٹیاں ہوئی. کچھ دن گزرے، اللہ نے صحت عطا فرمائی، درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہوا. مسجد کے لوگ دوبارہ آ گئے، حضرت صاحب پھر بیان رکھنا ہے. اسی مسجد میں ہم نے پھر بیان رکھنا ہے. ایمان سے بتاؤ، آج کے دور کا ہماری طرح کا مولوی ہوگا پھر جاؤ؟ وہ پہلے ہی کہتا ہاتھ جوڑو، پہلے متھا بنائے اور سر بنا سے. لیکن حضرت نے کہا رکھو بھائی آ رہا. اللہ اکبر. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی قبر مطہر کے اوپر. اللہ کے پاک پیغمبر کا دین بیان کر رہے ہیں، توحید بیان کر رہے ہیں. جب کسی آیت مسجد میں پہنچے پھر یہی آیت پڑھتے ہیں، ضرب مثلا فاستمعوا آیت ادھوری رہ گئی ہے، اسے کیا کر؟ پوری کر، مکمل کر. شیخ القرآن رحمہ اللہ نے وہاں سے شروع کیا، ان الذین تدعون، وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو، جن کو تم بلاتے ہو اپنی حاجتوں کے اندر، اپنی ضرورتوں کے اندر، اپنی مشکلوں کے اندر، اپنی دستگیری کرنے کے لیے، اپنی مشکل کشائی کرنے کے لیے، اپنی حاجت روائی کرنے کے لیے، تین تین چھ چھ شیر کا پتر مانگنے کے لیے جن کو بلاتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا
معلوم ہوا اللہ کا پیغمبر زندگی اور موت کے لیے اللہ کا محتاج ہے کہ نہیں؟ اگر محتاج نہ ہوتے تو اللہ سے یہ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر اللہ کے پاک پیغمبر پھر دعا مانگتے ہیں اللہم متعنی بسمعی وبصری ما احییتنی. اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے میری قوت سامعہ کو بھی سلامت رکھنا, میری قوت بصارت کو بھی سلامت رکھنا. اللہ میری آنکھوں کی بینائی بھی سلامت رہنی چاہیے, میری کانوں کی سنوائی بھی سلامت رہنی چاہیے جب تک تو مجھے زندہ رکھے. اللہ معلوم ہوا کانوں اور آنکھوں کے اندر اللہ کا پیغمبر اللہ کا. اور جو کہتا ہے دور سے پڑھو تو پہنچایا جاتا ہے, نزدیک سے پڑھو تو سن لیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کو فرماتے ہیں ما احییتنی, اللہ جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک میرا سننا بھی بحال رہے, سلامت رہے. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم صرف درود و سلام کے سننے کے قائل ہیں, باقی یہ اچھا یہ بھی بڑی عجیب منطق ہے کہ صرف درود و سلام کے لیے اللہ نے طاقت دی ہے, اور اگر اس درود و سلام کے دوران کوئی بندہ کوئی بات کرے تو اس کو پھر سن سکتے ہیں. عجیب بات نہیں ہے؟ وہ بولو نا, عجیب بات ہے. 3 سال ہو گئے پر بولنے کی عادت نہیں ہے. یا تو آپ لوگوں کے اندر بھی وہ بیماری موجود ہے, ابھی نکلی نہیں. ہاں یہ نکالنی پڑے گی یہ بیماری. ہاں اور جو روایات پیش کی جاتی ہیں اس پس منظر میں, وہ ایک روایت تو یہ ہے کہ من صلی علیہ عند قبری سمعتو, جو میری قبر کے اوپر مجھ پر درود پڑے میں اس کو کیا کرتا ہوں, سنتا ہوں. محمد ابن مروان اس کے اندر راوی ہے, 70 عورتوں کے ساتھ اس نے مطع کیا ہے اپنی برکت سے, برکت بھی اس کی اپنی ہے. اب مطع کس کا مذہب ہے؟ بولو. تو شیعوں کا نمائندہ مذہب بیان کرے اور سنی اس کو مان کے اپنا عقیدہ بنائے. افسوس ہے ایسے سنی کے, بے شک ایسے سنی پر افسوس ہے, افسوس ہی کر سکتے ہیں. اور دوسری روایت کہتی ہے ما من احد یسلم علیہ حتی رد اللہ علیہ روحی فغرد علیہ السلام. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے. ما من, دو روایتوں کی 2 الفاظ مختلف ہیں, ایک میں ما من احد اور دوسرے میں ما من مسلم. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے یا کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو میرے اوپر درود پڑے یہاں تک کہ اللہ میری روح کو میرے اوپر لوٹاتے ہیں. رد اللہ علیہ روحی, میرے اوپر میری روح اللہ لوٹاتے ہیں. فعرض علیہ السلام, تمہیں اس بندے کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب ایمان سے بتاؤ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا لمحہ ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی بندہ درود نہ پڑھ رہا؟ اذان جو ہے یہ دنیا میں 24 گھنٹے تک کی اذان جاری ہے, مسلسل ایک ملک میں ختم ہوتی ہے, دوسرے میں شروع ہوتی ہے, تیسرے میں, چوتھے میں, 5ویں میں, 24 گھنٹے تک یہ مسلسل اذان رہتی ہے جو دن میں صرف 5 وقت. اور درود کا تو کوئی بات, یہ نماز میں بھی ہے, بغیر نماز کے بھی ہے, تہجد میں بھی ہے, نوافل میں بھی ہے, سنن میں بھی ہے, واجبات میں بھی ہے, فرائض میں بھی ہے, چلتے پھرتے بھی ہے, کاروبار میں بھی ہے, ہر موقع پہ ہے. تو پھر یہ کیا روح آتی جاتی رہتی ہے؟ ہوگا کوئی یہی کام رہ گیا. تو جو اس کی امام طحاوی نے ایک تعبیر پیش کی ہے, امام طحاوی فرماتے ہیں بات کیوں نہیں ہے, یہ تعبیر وہ اس کی یہ پیش فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ, کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جب وہ میرے اوپر سلام پڑھے, درود پڑھے, حتی رد اللہ علی روحی, یہاں تک کہ اللہ اس سلام کو میری روح پر لوٹا.
اس سلام کو میری روح پر لوٹاتے ہیں. فقط علیہ السلام تو میری روح کے جو ہے وہ اس کا کیا کرتی ہے؟ سلام کا جواب دے. جو بھی ہو پھر بھی بات وہی بنتی ہے کہ روح پھر آتی جاتی. آپ سلام کو اگر پیش کیا جائے روح پر تو پھر کوئی بات تھوڑی سی عقل کو لگتی ہے، ماننے والی بات. لیکن پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ درود پاک کلمہ ہے. درود کیا ہے؟ پاک کلمہ ہے. اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں سارے پاک کلمے. سارے پاک کلمے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو تمہارے کندھوں کے اوپر اللہ نے لکھنے والے بٹھا رکھے ہیں. جب بھی تم کوئی عمل کرو تمہارے عمل کے دوران ان دونوں گروہوں میں سے ایک لکھتا ہے اور ایک یوں ہی بیٹھا رہتا ہے. ایک گروہ جو بیٹھتا ہے وہ لکھتا ہے. نیکیاں کرتے ہو تو نیکیوں والا لکھتا ہے اور برائیاں لکھنے والا بڑے سکون سے بیٹھا رہتا ہے. اور جب برائی کرتے ہو پھر برائیوں والا لکھتا ہے، نیکیوں والا بے آرام سکون سے بیٹھا رہتا ہے. لیکن درود پاک وہ عمل ہے جب تم درود پڑھ رہے ہوتے ہو تو دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. ایک نیکیاں لکھنے میں مصروف ہوتا ہے، دوسرا برائیاں گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر جو بندہ بھی درود پڑھے گا اس بندے کے نیک عمل اس کے طرف اس کے حق میں اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. اور یہ پاک کلمہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اس بندے کے پاک عمل جتنے بھی ہیں نیک عمل اس کے اس پاک کلمے کو لے کے اوپر چڑھتے ہیں. جب اللہ کی دربار میں یہ کلمہ پہنچ جاتا ہے، یہ درود اللہ کے دربار میں جب پہنچ جاتا ہے پھر اللہ اپنی مرضی سے محمد کے درجوں میں بھی اضافہ فرماتے ہیں. اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، اس کی نیکیاں بھی لکھ کے اللہ کریم اس کے لیے 10 دروازے جنت کے کھول دیتے ہیں. 10 اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. خیر بہرحال اتنی بات ضرور ہے لوگوں خیال کرنا اللہ کے پیغمبر نے جب اللہ سے مانگا ہے اللہ جب تک میرے اوپر موت نہ آئے میری کانوں کی طاقت کو بھی سلامت رکھنا، میری آنکھوں کی طاقت کو بھی سلامت رکھنا. اور جب میرے اوپر موت کا عمل آ جائے گا، جب موت کا فیصلہ آ جائے گا، اللہ موت کے بعد سننے کی طاقت رکھنے والا اللہ کو پھر تو ہی ہے قدیر و علیم، تو ہی سمیع و بصیر ہے. کیونکہ تیرے اوپر موت نہیں آتی ہے. جس پہ موت آتی ہے، جس پہ موت آ جائے انقطاع روح عن الجسد، جسم سے روح کا کٹ جانا، الگ ہو جانا، کسی کو موت آ جاتا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرہ محمد عائشہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا جسد اندر پڑا ہوا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جب وہاں پہ موجود جسم مبارک پڑا ہوا ہے، حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے سے پردہ اٹھایا، پیشانی مبارک میں بوسہ دے کے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں طبت حیا و میتا. اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی زندگی بھی پاک تھی، آپ کی موت بھی پاک، زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے. معلوم یہ ہو گیا اللہ کے پیغمبر کا ہر زندگی کا لحظہ پاک ہے، ہر زندگی کا گوشہ پاک ہے، ہر زندگی کا لمحہ پاک ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرا پیغمبر ہر بات میں آنے والی گھڑی تیرے لیے پہلی گھڑی کے مقابلے میں خیرٌ 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 وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ
مکی دور سے مدنی آلہ، مدنی سے پھر فتح مکہ کے بعد کا دور آلہ، پھر تیری زندگی آلہ، پھر زندگی کے بعد تیری موت آلہ، موت کے بعد پھر تیری قبر آلہ، قبر کے بعد تیری حشر آلہ، حشر کے بعد تیری جنت آلہ۔ اللہ کی بات پیغمبر بھی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کی بات پیغمبر فرماتی ہیں جب میں معراج کی اوپر گیا، اللہ کی بات پیغمبر اللہ کے بعد پیغمبر صحابہ کو فرما رہے ہیں، معراج میں جب میں گیا مجھے فرشتوں نے پکڑا ہوا تھا، میں نے پوچھا ایک خوبصورت محل کے بارے میں، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریشی نوجوان کا۔ یہ محل کس کا ہے؟ قریشی نوجوان۔ اللہ کے بعد پیغمبر نے فرمایا میں قریشی بھی ہوں اور نوجوان بھی ہوں، یہ محل میرا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا ہے، یہ فاروق اعظم کا محل ہے۔ یہ محل کس کا ہے؟ ہاں، اور پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انہوں نے مجھے میرا محل دکھایا، میرا ٹھکانہ دکھایا، اونچا سقفہ عرش الرحمن، میرا جو محل اور مقام تھا اس کا چھت اللہ کا عرش ہے، اس کا چھت اللہ کا عرش ہے۔ میں نے فرشتوں کو کہا دعانی، چھوڑو مجھے، میں اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، میں اس کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا جتنا خوبصورت یہ بات سے ہے اتنا اندر سے بھی ہے۔ ان فرشتوں نے مجھے کہا نہیں یا رسول اللہ قد بقی لک عمرک، ابھی آپ کی عمر دنیا میں باقی ہے، جب آپ دنیا کی عمر کو پوری کریں گے اتیت منزل ہوگا، اس وقت آپ کو آپ کا یہ ٹھکانہ، یہ منزل اس وقت آپ کو دی جائے گی۔ معلوم ہوا موت کے بعد اللہ کے پیغمبر کا مقام جنت میں ہے، اللہ کے پیغمبر کا مقام جنت میں ہے۔ میں جنت میں پیغمبر کو مانوں تو میں گستاخ، جنت میں مانوں تو گستاخ، اور یہ مدینے کی قبر میں زندہ مانے تو یہ عاشق ہے، یہ عزت کرنے والا ہے۔ میں جنت میں کہتا ہوں اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ جو میرا بیٹا ابراہیم 18 مہینے کا فوت ہو گیا تھا، ان لہو مرضعۃ فی الجنہ، اللہ نے جنت کے اندر اس کے لیے ایک داعیہ کا انتظام کیا ہوا ہے، وہ اس کی رضاعت پوری کر رہی ہے۔ رأیت امکم خدیجہ تغتسل ببارکۃ نہر الجنہ، وہ لوگوں میں نے تمہاری ماں خدیجہ کو دیکھا ہے، رأیت امکم خدیجہ، میں نے تمہاری ماں خدیجہ کو دیکھا ہے، تغتسل ببارکۃ نہر الجنہ، وہ جنت کی نہر کے کنارے بیٹھی ہوئی غسل فرما۔ اللہ کے پیغمبر تو مومنوں کے لیے جنت بتا ہے، اور یہ کہتے ہیں اتھے زندہ ہے، ادھر زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ادھر زندہ، بولو قرآن کہتا ہے زندہ قبر میں رہ سکتا، بولو قرآن کہتا ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ ادھر زندہ، فقہ کہتی ہے کہ ادھر زندہ، اور فقہ کہتی ہے کہ زندہ ادھر ہو اس کو جو نہ نکالے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ادھر زندہ موجود ہو قبر میں، اہل سنت کا عقیدہ پوچھ لو، علماء موجود ہیں۔ آج آپ کو اگر پتہ چل جائے سرکاری قبرستان میں قبر میں ایک زندہ آدمی اندر سے آوازیں دے رہا ہے، اگر اسے نہ نکالا جائے تو پھر مسلمان فقہ کہتی ہے نکالو اسے، زندہ ہے وہ۔ صحابہ نے نبی کو زندہ دفن کر دیا، یا زندہ سمجھنے کے باوجود پیغمبر کو اندر ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ عقیدہ کہاں سے آیا، مجھے تو شیعوں سے آیا ہوا لگتا ہے، اور مسلمانوں میں اس عقیدے کا کہیں بھی رواج نہیں ہے، اہل سنت کے اندر نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اس عقیدے میں صحابہ کا اختلاف ہے، خدا کی قسم نبی کی حیات برزخیہ پر کسی صحابی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کی حیات برزخی ہے، اس پہ کسی کا اختلاف ہے، اور اس پہ کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کے پیغمبر کی حیات دنیا کی طرح، کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا۔ کوئی بتا سکتا ہے تو بتائے، آمنا وصدقنا، ہم صدیق نہیں مانیں گے۔ ایک کسی صحابی کا یہ قول پیش کر دو کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ دنیا کی طرح حیات ہے یا دنیا کی طرح اللہ کے پیغمبر زندہ ہے۔
پیغمبر کی حیات برزخی ہے. حیات کیا ہے؟ وہ زمانہ الگ، وہ احکامات الگ، وہ زندگی الگ. وہ زندگی اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. تمام جو اس کے اوپر بحث کرتے ہیں علماء اور فقہاء محدثین، وہ سب لکھتے ہیں لا ندرک کیفیتھا، ہم اس کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتے. ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے. زندہ ہے لیکن اخروی اعتبار سے دنیا کی حیات کی طرح زندہ نہیں ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے جو بتایا ہے شہید کی زندگی کے بارے میں 21 احادیث کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر نے وضاحت فرما دی ہے. اس کو نہیں مانتے ہو اپنی طرف سے المحند نے یہ لکھ دیا، والمفند نے یہ لکھ دیا، پٹاک العلوم نے لکھ دیا، کمکان البحرین نے لکھ دیا، بہار مدینہ نے لکھ دیا، بہار فلاں نے لکھ دیا. یہ کتابیں عقائد کی کتابیں نہیں ہیں. شرائع سے پوچھو عقیدہ کیا ہے، فقہاء سے پوچھو عقیدہ کیا ہے، محدثین سے پوچھو، صحابہ سے پوچھو، احادیث سے پوچھو، قرآن سے پوچھو عقیدہ کیا ہے. اور یاد رکھیے، اسے شدت مت سمجھیے، یہ قبر پرستی کا راستہ ہے. یہ قبر پرستی کا لوگوں کی توحید داغدار ہوتی ہے اس کے ساتھ. مردوں سے مدد مانگنے کا راستہ ہموار ہوتا ہے لوگوں کے لیے. مان لو وہ بندہ قبر میں دفن ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ میت ہے، دنیاوی اعتبار سے. اور علامہ نشاپوری نے لکھا ہے مال من میت یصابی فی الادراک حیا، کوئی بھی مردہ ادراک کے اندر کسی زندے کے ساتھ برابر نہیں. اور ادھر کیا کہتے ہیں جی زندہ ہوتا ہے تو دو آنکھیں، مر جاتا ہے تو آنکھیں ہی آنکھیں، مر جائے تو آنکھیں ہی آنکھیں، روشنیاں ہی روشنیاں. اور پھر ایک روایت یہاں پہ پیش کی جاتی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے کے اندر جب حضرت نبی کریم دفن تھے اور صدیق اکبر دفن تھے تو بغیر چادر کے جایا کرتی تھی. جب حضرت فاروق دفن ہوئے تو پھر چادر کر کے جایا کرتے. لہذا معلوم یہ ہو گیا کہ مردہ دیکھتا ہے. اللہ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیق اکبر اور نبی علیہ السلام کے سامنے جایا کرتی تھی تو انہیں اپنے تن کے کپڑوں میں سے نظر آتی تھی تو انہیں اپنے پردے کا اپنے سطر کا کوئی خیال نہیں. رب رس سے مت سے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر عقل کو کھو لیتا ہے. دراصل اس روایت کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ جب تک حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دفن تھے تو صرف عائشہ صدیقہ کے خاندان والے لوگ وہاں پہ آیا کرتے تھے. حجرہ عائشہ کے اندر صرف خاندان عائشہ کے لوگ آیا کرتے تھے. ان کے بھائی تو ان سے عائشہ صدیقہ کا پردہ نہیں تھا. اور جب فاروق اعظم کو دفن کیا گیا تو پھر حضرت فاروق اعظم کے خاندان کے لوگوں نے بھی آنا شروع کر دیا. ان باہر سے آنے والے لوگوں سے پردے کی غرض سے عائشہ صدیقہ چادر اوڑھ کے جایا. سیدھی سادھی بات. اور اس پہ ایک بہت بڑا مفکر ہے، اسلام تو میں نہیں کہہ سکتا، خیر کوئی اور لفظ میں اس کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنے آپ کو مناظر اسلام کہتا ہے اور لوگ اسے مناظر اسلام سمجھتے ہیں. وہ کہتا ہے چونکہ جب دو لوہے کی سلاخیں ہوں، دو لوہے کی دھاتیں ہوں، درمیان میں ربڑ ڈال دی جائے تو کرنٹ داخل نہیں ہوتا. اس لیے جب درمیان میں مٹی آ گئی ہے تو انسان کا جسم بھی مٹی کا ہے اور وہ بھی درمیان میں مٹی ہے. تو جب مٹی آپس میں ہو جاتی ہے تو جس طرح لوہے کی دھاتیں آپس میں جڑے تو کرنٹ داخل ہو سکتا ہے. اس لیے اس کی آواز کو سن سکتے ہیں اور کپڑوں کے اندر دیکھ وہ، کیونکہ یہ دھات تبدیل ہوتی ہے. اتنا بڑا اپنے مذہب کا نمبردار ہے وہ. خدا کی قسم نام لے لوں تو لوگوں کو مرچیں لگ جائیں. مجھے اس کی علمیت پہ افسوس ہے، مجھے افسوس ہے اس کے علم کے. اور اگر اس کے پاس علم ہے جان بوجھ کے وہ دجل و فریب کر رہا ہے تو اللہ کی کروڑ ہاتھ لعنت ہو اس کے اوپر. کہو آمین. ہاں اتنی بات ضرور ہے، اللہ کی توحید
ایمان کا پہلا جز ہے۔ توحید کے بغیر ایمان نامکمل ہے، توحید نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، توحید ہے تو ایمان مکمل ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا